ہارون صاحب، میں بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سیاسی مستقبل آپ کہتے ہیں داؤ پر نہیں لگے گا، مقبولیت میں بھی کمی واقعی نہیں ہوگی، تو اس وقت جو وفاقی حکومت پریشر ڈال رہی ہے یہ سب رائے گا جائے گا؟ کیا وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ پریشر جو ڈال رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اس کیس میں نااہل ہو جائیں گے، یہ سب کچھ رائے گا جائے گا؟ وہ نہیں جی، نائل ہو جائے نا، نائل کیا ہو جائے، جیل بھیج دیں، تو الیکشن جیتنا تو ایک دوسری بات ہے نا، پبلک سینٹیمنٹ کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے نا۔ ضمنی انتخابات وفاقی حکومت ابھی مقدمے اور بنائے گی، ابھی اور مقدمے بنائے گی، ابھی اور بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، یہ بڑا مشکل کھیل ہے۔ تو اس میں خان صاحب کی اپنی بھی غلطیاں ہیں، انہیں یہ بات کہنی چاہیے ہی نہیں تھی، یہ تو واضح ہے۔ لیکن آپ دیکھیے نا کہ چیف جسٹس صاحب کی رائے تو بہت محترم ہے، ظاہر ہے۔ مخدوم علی خان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا شاید عدالت پہ یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نرمی اختیار کرنی چاہیے عدالت کو اور معاف کر دینا چاہیے۔ منیر ملک نے کہا کہ عدالت پہ اس سے کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ایگزیکٹ الفاظ تو نہیں ہے، مفہوم یہی ہے۔ اور جو عدالت کا جو رویہ ہے وہ مختلف رہا ہے اور اسے نرمی کی توقع تھی، تو یہ عدالتی معاونین تحریک انصاف نے مقرر نہیں کیے تھے، یہ عدالت نے خود مقرر کیے تھے۔ اب ان کی یہ رائے ہے، ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کی بھی، وکلاء کی کیا بات ہے؟ مطلب عدالتی معاونین جن کا کوئی تعلق پارٹی سے نہیں ہے، جن کے بارے میں قطعاً نہیں کہا جا سکتا کوئی عمران خان کی ہمدردی میں کوئی رائے قائم انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا۔ ہارون صاحب، ان 9 سیٹوں کے اوپر جس پہ عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے کیوں ملتوی کیے گئے؟ اس لیے ملتوی کیے گئے کہ 9 سیٹوں پہ عمران خان جیت سکتے تھے، 9 کی 9 سیٹیں جیت جاتے تو کیسا دھماکہ ہوتا اور کیا اس کے سیاسی اثرات ہوتے۔ دیکھیں الیکشن کمیشن کا ذرا نوٹیفیکیشن تو دیکھیں کہ وہ سیلاب ہے، عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور ٹرانسپورٹ کا نظام مخدوش ہو گیا ہے، اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ کراچی میں کون سا ٹرانسپورٹ کا نظام مخدوش ہوا ہے؟ کون سی عمارتیں گری ہیں؟ ملتان میں کون سی عمارتیں گری ہیں؟ کون سا ٹرانسپورٹ کا نظام ختم ہو گیا کہ لوگ ووٹ نہیں؟ خانے وال میں ایسا کون سا واقعہ ہوا ہے؟ شیخو پورہ میں جہاں صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہونا تھا ایسا کون سا واقعہ ہوا ہے؟ ننکانہ صاحب میں کیا ہوا ہے؟ اچھا وہ خانے وال میں کیا ہوا ہے؟ کہاں ہوا ہے جی یہ سب کچھ؟ اور 4 سدہ میں ہو سکتا ہوا، مردان کے بارے میں بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ اچھا کرم ایجنسی میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کا، یہ وزارت داخلہ کا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، انہوں نے رپورٹ دی۔ الیکشن کمیشن خود تو الیکشن نہیں کراتا، الیکشن کمیشن تو صرف انتظامات کرتا ہے، اہلکار تو سرکاری ہوتے ہیں۔ اگر وزارت داخلہ یہ کہتی ہے کہ عمارتیں گر چکی ہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام ختم ہو چکا ہے، لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں آ سکتے، اور جناب والا ایران کی پوری پارلیمنٹ بم سے اڑا دی گئی تھی، پوری پارلیمنٹ، ارکان کی بہت بڑی تعداد، اب تعداد تو اس وقت یاد نہیں ہے، بہت پرانا واقعہ ہے 40 سال پہلے کا، تو بہت لوگ جو ہیں شہید ہو گئے تھے، اس کے باوجود الیکشن ہوئے تھے۔ الیکشن کا اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں ووٹ لوگ ڈال نہیں سکتے، انٹیریئر سندھ میں نہیں ڈال سکتے، بلوچستان کے بعض حلقوں میں نہیں ڈال سکتے، ممکن ہے دیر میں کہیں ایسی صورتحال ہو، سوات میں ممکن ایسی سچویشن ہو، 4 سدہ میں ہو سکتی ہے۔ یہ جن جگہوں پہ الیکشن ہو رہے تھے اس میں یہ کوئی 13 سیٹیں ہیں، کوئی صوبائی اسمبلی کی ہیں، کوئی قومی اسمبلی کی ہیں، اور 9 تو وہ ہیں جن پہ خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے تھے۔ اس میں کہیں ایسی صورتحال ہے ہی نہیں۔ جناب والا ایجنسیوں کی اطلاع یہ تھی، ہارون صاحب، بلاول بھٹو ایجنسیوں کی اطلاع یہ تھی کہ سنے تو صحیح، عمران خان صاحب جیت رہے ہیں اور تھوڑے سے مارجن سے نہیں جیت رہے۔ پھر اس پہ بحث ہوتی رہی کہ مارجن کیسے کم ہو سکتا ہے، مارجن کیسے کم ہو سکتا ہے، دھاندلی سے ہو سکتا ہے۔ تو دھاندلی بھی اگر آپ کریں تو مارجن ہی کم کریں گے نا۔ اب وہ الیکشن لڑنا سیکھ گئے ہیں، اب ان کی تربیت ہو گئی ہے، اب یہ دھاندلی کی کیپیسٹی تو بہت ہے نون لیگ میں بھی اور پیپلز پارٹی میں بھی، لیکن ان کی مزاحمت کی استعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ دیکھیے نا ادھر وہ فیصلہ آتا ہے ہائی کورٹ کا، ہائی کورٹ کے فیصلے پہ تو ہم رائے نہیں دے سکتے، یعنی چارج شیٹ وہ مرتب کرنے کا فیصلہ، اس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے
کہ الیکشن نہیں ہو جاتے. اسی وقت کیوں آتا ہے جی؟ اور یہ الیکشن کمیشن ہے جس نے 8 فیصلے کیے اور 8 کے 8 یہی ہے وہی الیکشن کمیشنر ہے جس نے کہا تھا کہ 5 مخصوص سیٹوں پہ الیکشن ہے, نامزدگیاں نہیں کر سکتی تحریک انصاف پنجاب اسمبلی میں کیونکہ ہاؤس پورا نہیں. ہاؤس تو کبھی پورا ہوتا ہی نہیں ہے. آج الیکشن ہو آج تو آج بھی پورا نہیں ہوگا. کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے 4 سیٹوں پہ الیکشن لڑے ہوں گے, 2 پہ لڑے ہوں گے, 3 پہ لڑے ہوں گے, ہاؤس تو پورا ہوتا ہی نہیں ہے. اس کو پھر عدالت منسوخ کیا اس فیصلے کو. 8 فیصلے آپ کو بتا چکا ہوں کئی دفعہ منسوخ کیے. جو فیصلہ الیکشن کمیشن دیتا ہے وہ منسوخ ہوتا ہے. الیکشن کمیشن تو ایک پارٹی ہے, ایک سیاسی پارٹی ہے پوری تحریک انصاف کے خلاف. یہ 12-13 پارٹیوں کی حکومت نہیں ہے, اس میں الیکشن کمیشن کو بھی شامل کر لیں. ہارون صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا الیکشن ملتوی کرنے کے فیصلے سے میرے ملتان اور کراچی کے امیدوار جو ہیں وہ مایوسی کا شکار ہیں. یہ صرف انہوں نے نہیں کہا, کنڈی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ناصر شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے. کہنے کو تو یہی کہیں گے. اب یہ نہیں پتا ان سے پوچھا ہے, مشورہ کیا, یہ نہیں کیا. الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں یہ نہیں تھے. اب یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں الیکشن ملتوی ہونا چاہیے تھا, ہم ہار رہے تھے. یہ تو کوئی نہیں کہتا. مریم نواز صاحبہ کا چشتیاں کا جلسہ کیسا رہا ہے سر؟ کوئی جلسہ نہیں تھا. جلسہ وہ ٹیلی ویژن نے اس کو جلسہ بنا دیا. وہ آپ دیکھ نہیں رہے کتنے تھوڑے سے لوگ تھے. او بھائی, عمران خان کا جلسہ بھی تو دکھاتے نا. جناب جسٹس اطہر من اللہ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دے چکے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے پابندی. اس غیر آئینی حکم کی تعمیل کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا جلسہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کا جلسہ دکھاتے تو کوئی موازنہ ہوتا, پھر پتہ چلتا. ہارون صاحب, مریم نواز صاحبہ کا الزام کس حد تک درست ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل سے اور دوسرے ممالک سے مدد حاصل کر رہے ہیں اور ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب پہ اتنا دباؤ آیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے, انہوں نے اس کو تسلیم کیا. انہوں نے کبھی ذرا سا نرم رویہ بھی اختیار کیا, براہ راست تو کیا بالواسطہ بھی کبھی اس کی تائید کی. انہوں نے انڈیا کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا, انہوں نے امریکہ کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا. یعنی یہی تو لوگ شکایت کرتے رہے کہ وہ ٹوٹیاں ہمیں لگی ہوئی ہیں, وہ ہمیں مار ڈالیں گے امریکی, اور ہم بیگرز ہیں اور ہمارا کوئی چوائس نہیں ہے. امریکہ کی, انڈیا کی مدد سرائی تو یہ کرتے رہے. عمران خان تو اس پہ ڈٹ کے کھڑے رہے. او بھائی, انڈیا کے ساتھ کس کے تعلقات ہیں؟ کشمیر میں قتل عام ہوتا ہے, بھارتی مسلمان آئے دن قتل کیے جاتے ہیں. وہ کس چیز پہ؟ مدرسے بلڈوز کیے جاتے ہیں. تو اس پہ کبھی نواز شریف صاحب نے زبان کھولی ہے, کبھی محترم مریم نواز نے زبان کھولی ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک رسمی سا بیان دیا تھا. مسلم لیگ نون اس کا کوئی سیریسلی کبھی نوٹس لیتی ہے؟ کبھی اس پہ رد عمل دیتی ہے؟ وہ اپنا جندال کے گھر کون گیا تھا؟ نواز شریف صاحب گئے تھے, عمران خان صاحب گئے تھے. کابل تک ریلوے لائن کون بچھانا چاہتا تھا؟ اسی پاکستانی فوج نے اس پہ 80 آبزرویشنز دی تھی, یعنی اعتراضات کیے تھے. کابل سے آگے لوہے کی کانیں ہیں, وہاں سے انڈیا کے لیے وہ آئرن اور جو ہے وہ بھیجا جانا تھا فولاد بنانے کے لیے, سٹیل کنگ کے لیے. انڈیا میں کون گیا وہاں جا کے بیٹھا رہا؟ نواز شریف صاحب. وہ کون تھا جس نے کہا تھا بمبئی کے بارے میں پاکستان کو قصوروار ٹھہرایا تھا؟ ڈان لیکس کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ کس نے کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا کلچر ایک ہے؟ قائد اعظم نے تو ساری اپنی سیاسی مہمی اس پہ تعمیر کی کہ ان کا کلچر الگ ہے, ان کی میوزک الگ ہے, ہمارا ان کا طرز تعمیر الگ ہے, ہمارا ان کا رہن سہن الگ ہے, ہمارے ہیرو اور ہیں ان کے, ہمارے ہیرو ان کے ولن, ان کے ولن ہمارے ہیرو ہیں. سارا تو اسی پہ تو تحریک پاکستان اٹھائی گئی. اور عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب نے کہا سیفما کے اجلاس میں, جہاں کے انڈینز بھی موجود تھے, ہمارا آپ کا کلچر ایک ہے, ہم وہی کھاتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں, ہم وہی کھاتے ہیں جو وہ کھاتے ہیں, ہم وہی پہنتے ہیں جو وہ پہنتے ہیں, ہم وہی سوچتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں. انہوں نے یہاں تک کہا تمہارا اور ہمارا رب ایک ہے, ہمارا ان کا رب ایک ہے. 33 کروڑ دیوتا ہیں, 33 کروڑ. ہارون صاحب, مریم نواز صاحبہ نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے ہر 33 کروڑ دیوتا ہیں. پاکستان کے ہر منصوبے کے اوپر نواز شریف صاحب کی تختیاں لگی ہوئی. کون سا منصوبہ؟ وہ منصوبہ بتائیے. وہ کہتی ہیں گننا شروع کریں, آپ گن نہیں سکتے.
ایک منٹ، یہ وہ ان کا کہنے کا ہے 70-80 کلومیٹر زیادہ ہے، 70-80 کلومیٹر ہر گاڑی کا زیادہ وقت لگتا ہے، زیادہ پٹرول خرچ ہوتا ہے، اسی کے پیسے سے یہ محلات خریدے گئے ہیں لندن کے. پہلے تو مانتے نہیں تھے، اب تو مانتے ہیں نا کہ وہ اپنا ہمارے، پہلے تو کہتے تھے ہے ہی نہیں. میں تو 96 کے الیکشن میں یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی، 93 کے الیکشن میں یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ یہ وہاں ان کی جائیدادیں ہیں. بعد میں بھی کی، بعد میں مسلم لیگی لیڈر مجھ سے ملتے بھی رہے کہ خدا کے واسطے یہ ایشو نہ اٹھائیں. اور پاناما میں تو وہ لیکس میں تو بہت دیر سے آیا ہے. تو یہ سڑکیں بنائی، سڑکیں، اور ملک کو انڈسٹری کی ضرورت ہے، برآمدات بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کی حالت آج یہ ہے 4 سے 6 بلین کم ہونے کا خطرہ ہے ایکسپورٹ. ٹیکسٹائل انڈسٹری بیک بون ہے آپ کی. کوئی برآمدات بڑھائیں، کوئی انڈسٹری لگائی، ایگریکلچر کو ماڈرن کیا، کوئی FBR کو ٹھیک کیا. کون یہ سڑکیں بنانا، پل، اور اس میں بھی الزام ہے ان پہ کمیشن لینے کا. ہر سڑک، ہر پل پہ الزام ہے کم و بیش. یہ کیا ترقیاتی منصوبے ہیں؟ انڈیا میں کتنی موٹر ویز ہیں؟ پاکستان سے تناسب کریں، اس کا 6 گنا زیادہ ہونی چاہیے نا. کتنی موٹر ویز ہیں انڈیا میں؟ بنگلہ دیش میں کتنی موٹر ویز ہیں؟ پاکستان کو موٹر ویز اچھی ہیں، لیکن موٹر ویز کی ضرورت تھی یا انڈسٹری کی ضرورت تھی؟ منی لانڈرنگ روکنے کی ضرورت تھی، سرمایہ کاری کی ضرورت تھی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی. اس میں کون سا کارنامہ انجام دیا نواز شریف صاحب نے؟ مریم نواز صاحبہ اور نون لیگی جو لیڈران ہیں، ان کے اعصاب پر عمران خان صاحب ہی کیوں سوار ہیں؟ اس لیے کہ وہ پاپولر ہے، اور کون سوار ہوگا؟ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تقریر جو ہے وہ نواز شریف سے شروع ہوتی ہے، نواز شریف پہ ختم ہوتی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. نواز شریف کا وہ ذکر کرتے ہیں، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، جو بالکل نہیں اڑانا چاہیے. آپ کو پتا ہے، میں ڈے 1 سے یہ کہہ رہا ہوں، جب سے عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں، کہ یہ بالکل صحیح رویہ نہیں ہے. سرسری طور پہ بات کرنا چاہیے، ایشوز پہ تنقید کرنی چاہیے، جو سیریس الزامات ہوں ثبوت کے ساتھ ان کی بات کرنی چاہیے. لیکن وہ تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں تقریر کے دوران. اس کے برعکس مریم نواز تو تقریر بھی عمران خان کے لہجے میں کرتی ہیں، اسی سے شروع، اسی پہ ختم، سارا ذکر اسی کا. اس سے اظہار نفرت، تنقید نہیں، اظہار نفرت کہ کیا عذاب ہم پہ مسلط ہو گیا. بے عذاب اللہ نے مسلط کیا آپ لوگوں پہ. آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی تو طاقت کا راز ہی ان کی بے قاعدگیاں ہیں، ان کی بیڈ گورننس ہے، ان کی بد حکومتی کہنا چاہیے، اس کا شاید ترجمہ یہ صحیح ہو.